والا بھی تھا. حق تو چپ ہوتا ہے, حق کبھی بولتے دیکھا آپ نے؟ حق کو بلوایا جاتا ہے, حق کو بلوایا جاتا ہے. اب کتنی یہاں باتیں حق ہیں, کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں, سب چپ کر کے بیٹھے. حق کو بلوایا جاتا ہے. اب میں بول رہا ہوں نا, کوشش کر رہا ہوں کہ حق کے اس بے جسم جان روح جسم میں کوئی روح پھونکوں تاکہ حق سامنے آئے, سر اٹھائے, آپ اسے سمجھیں. تو حق کو بلوایا جاتا ہے, بالخصوص جھوٹوں کے ماحول میں. جہاں ہر طرف جھوٹ ہو وہاں حق بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ ان کمینوں میں کیا میں سر اٹھاؤں. تو حسین جیسا آدمی جو دین پناہ ہو وہ کہتا ہے اٹھ, ہاں میں تیرا تعارف کراتا ہوں, یہ کون ہے اور تو کون ہے, اور قیامت تک لوگ کس کے ساتھ رہیں گے, اہل باطل کے ساتھ کہ حق والوں کے ساتھ. اچھا, میں ایک بھائی گولڈے شیف کے محبت والے بیٹھے بھی ہیں, محبت بھی یہاں پہ قسمیں ہیں, بہرحال ہر قسم کی محبت اب بیٹھی ہوئی ہے, تو میں نے بہرحال ایک بیان. وہاں ہمارے ایک جملہ مترجم آ گئی, کہتے ہیں کہ دو لفظ چلتے ہیں گولڈا میں, ایک گھر کے ساتھ دین کا لفظ آتا ہے اور ایک کے ساتھ حق کا آتا ہے. کوئی کہتا ہے کون آگے, کوئی کہتا ہے کون پیچھے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, فیصلہ قرآن پر چھوڑ. فرماتے ہیں اللہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے. اللہ نے دونوں لفظ گولڈے شیٹ کے جمع کر دیے, دین بھی اور حق. حق والے بولے کہ ہمارا حق ہے, لیکن دین والے بولے کہ دین پہلے ہوگا تو پھر حق تمہارا شاید بنے. اگر دین ہی نہیں ہے تو حق کس بات کا. اللہ نے بھی آیت میں دین کو پہلے رکھا اور حق کو دوسرے نمبر پہ رکھا. دین اصل ہے اور حق اس کے بعد. کیوں کہ حق تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی بول سکتے ہیں, سچ تو حق کا میں نے سچ. لیکن جو دین مصطفیٰ ہے اس کا حق, تو یہ اگر مل جائیں دونوں دین اور حق تو دین الحق نہ بن گیا. بس یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تو مل جانے کی صورت میں. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا, یہ دیکھیں نا علم کی باتیں, علم کی بات, میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں جی حق پہلے, حق نہیں دین پہلے ہے, دین الحق, دین پہلے ہے, حق بعد میں, حق کا نمبر بعد میں. ٹھیک ہے, تو میں عرض کر رہا ہوں کیا کہ یہ سارا مرحلہ طے ہوگا, سر داد نہ داد. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ہاتھ دیں گے, میرے پاؤں کاٹ لو. چور کا پہلے ہاتھ دایاں بایاں پھر دایاں بایاں پاؤں, سر نہیں کاٹا جاتا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, سر کاٹ, یہ لو, جو آخری منزل ہے وہ پہلے لے لو. مگر یہ پاک ہاتھ, اس کی وجہ کیا ہے, حسین کو پتا تھا کہ میرا سر ان پلیت ہاتھوں سے پکڑ کر توڑ نہیں سکتے. میرے ہاتھ چونکہ میرا گلا پاک ہے اس لیے تلوار کا لوہا مجھے منظور ہے, اس سے کٹ جاؤں گا, لیکن لمس دست یزید اس کو میں گوارا نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ تلوار سے کاٹا گیا نا, حسین نے اس لیے پیش کیا کہ یہ کم از کم ہاتھ تو نہیں لگائے نا, میرے گلے کو نجس ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا, تلوار تو پاک ہے. اس لیے سر پیش کیا, ہاتھ نہیں دیا, کیونکہ ہاتھ پاک تھا اور بیعت لینے والا پلیت تھا.
اس لیے غریب نواز کہتے ہیں کہ سردار ندار دست در دست یزید. اب کا چوتھا مصرع فیصلہ کن بات حقا. سچی بات یہ معین الدین اجمیری کہہ رہے ہیں بارگاہ حسینیت میں کہ حقا سچی بات تو یہ ہے اے کائنات میں سانس لینے والے انسانوں بنا لا الہ است حسین. اصل میں دیکھو تو جس طرح یہ درخت کی جڑ وہ تخم ہوتا ہے اس کا، اس طرح لا الہ کی جو جڑ ہے وہ حسین ہے. اس نے کیا کہا کہ میں بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی. جس طرح فرعون نے کہا، نمرود نے کہا، یزید نے کہا کہ کون سی کتاب، کون سی نماز، کون سا رسول، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں الہ ہوں. آج میری حکومت ہے، تم کون ہو سب، نواز رسول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج اگر محمد بھی ہوتے معاذ اللہ تو آج دیکھتے کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا. چونکہ اس نے حضور کو مخاطب کر کے کہا اس کے شعر ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے گستاخی رسول حضور کو چونکہ اس نے مخاطب کیا، اس لیے امام احمد نے اس پر کفر کا اور لعنت کا فتویٰ دیا. ہے جی؟ تو کیا ہے؟ تو اصل میں یہی بات ہے. وہ امید فاضلی ہمارے شاعر مرحوم بڑا اچھا شعر کہہ گئے کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ٹھا گئی. دشمنی اصل میں محمد کے ساتھ تھی. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ٹھا گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. اور میں نے کیا کہا تھا، اور اس فقیر نے کیا کہا ایک شعر میں، پوری تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ بجا حسین نشانہ تو ہی تھا، نشانہ تجھے بنایا گیا. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ. جڑا تو کمینہ دشمن ہوگے نا وہ پچھلیاں پشتانیاں اچھیاں گلا دور نہیں رکھ کے بدلے لانا نسلہ پہ. ایک بڑا پرلے درجے نہ کمینہ دشمن ہوگا جڑے 100 سال 50 سال پہلے ایک کیس ہو گیا پیو دا دینا کوئی جاتی باتیں کٹے ہوتے رہنے، لیکن کمینہ ہوتا ہے جڑا اس کی نسل میں بھی وہی ذات دے رہا ساری ہوگا ایک او کمینہ سے. تو دشمنی اگر محمد جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایمان ہوتا کے ساتھ ایمان رکھتا، آپ کی عزت کچھ بھی اس کے دل میں ہوتی. کہتے ہیں جناب یہ تو بیچارہ اس دور کے جو یزیدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو وہاں دمشق میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد اس نے کسی کو معذور کیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو معذور کیا؟ کسی کو معذور کیا؟ پوچھا ہی. اور وہ ایک مگرمچھ کے آنسو دو چار بہا کر تو وہ بس خاموش ہو گیا، لیکن تاریخ اور وقت تو خاموش نہیں رہتا. کوئی وقت نہیں، کوئی بات نہیں یزید، وقت تو گزر گیا. حسین پر بھی گزر گیا، تجھ پر بھی گزر گیا، تیرے بڑوں پر بھی گزر گیا، حسین کے بڑوں پر بھی گزر گیا. لیکن میں بتاؤں تجھے کہ حسین کے بڑوں پر وقت گزرا، نبیوں کی شان لے کر گزرا. اور حسین علی اصغر اور علی اکبر پر وقت گزرا تو شہادت کی چادر لے کر گزرا اور ان کی طہارت کا ایک اعلان کرتے ہوئے گزرا. تجھ پر جو وقت گزرا وہ لعنت کا طوق تیرے گلے میں ڈال کر گزرا اور قیامت تک مسلمانوں تک محدود نہیں. جس میں ضمیر زندہ ہے، جس کا شعور زندہ ہے، جس کا اندر کا انسان زندہ ہے، قیامت تک بلا تفریق رنگ و نسل و خطہ و زبان
بلا تفریق رنگ و نسل و خطہ و زبان وہ تیری عظمتوں کو سلام دیتا رہے گا، تیرے سامنے اپنی جبین محبت و نیاز کو خم کرتا رہے گا، اور تیرے خانوادے پر تیرے نانا کی طرح درود پڑھتا رہے گا، کیونکہ تیرے نانا کی شان ہے کہ اس پر ملائک بھی درود پڑھتے ہیں۔ جس نے تیرے نانا کو پیدا کیا وہ خود بھی اس پر پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے۔ اور جن کے دل میں اور جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، وہ تجھ کو بھی حسین کو بھی محمد کا دوسرا نقشہ سمجھ کر، محمد کا دوسرا انداز ظہور سمجھ کر، ایک نئے روپ میں آئے محمد، نبوت اپنے تک محدود رکھ کر، اپنے عہد سے گزر کر، وہ محمد جو نبوت سے پہلے کا دور ہے، وہ محمد آئے اور وہ محمد حسین کے روپ میں آئے۔ اور محمد نے، میرا ایمان ہے کہ محمد نے حسین کی شکل میں، صورت میں خود دین کو پناہ دی، کیونکہ انا من الحسین کا یہی مطلب ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ کہ میں حسین سے ہوں یا حسین مجھ سے ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہی تو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا تھا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ بھائی جسم اپنا تھا نا تو شب ہجرت اپنی جگہ بستر پر سلا کے گئے، محمد بنا کر گئے، لحموں کو لحمی کا ثبوت دیا، اور کسی کو نہیں بٹھایا، نہ صدیق اکبر کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ کسی کو، فرمایا محمد کی جگہ محمد لیٹے گا۔ یہ کمال اتصال ہے، کمال اتفاق ہے کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، جب بھی اٹھے گا، بات وہی ہے، علی کس کا جانشین ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں نبی کی جانشینی، بھائی علی کس کا جانشین ہے؟ بھائی علی ایک منٹ، فاروق کا، ابو بکر صدیق کا، عثمان غنی کا تو جانشین علی نہیں بنا، اور یہ جو تینوں پہلے گزرے ہیں یہ ایک دوسرے کو جانشین تو نہیں بنے، یہ تو کملی واقع والے کے سارے جانشین بنے، تو یہ تینوں بنے تو علی کیوں نہیں بنا؟ اس لیے اب میں یوں پڑھوں گا، اب یوں ہی پڑھوں گا۔ دیکھا گیا تھا نا بھول، یہ ہے بات، اصول کی بات ہے کہ میں بھول گیا۔ شاعر نے کہا جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، تو میں کہہ گیا جب کی اٹھے گا علی کی جانشینی کا۔ اب میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہ علی کس کا جانشین ہے؟ بولو، یا علی کے شان کے لائق کیا ہے کہ وہ کس کا جانشین کہلائے؟ اور رسول اللہ نے کس کے لیے کہا تھا کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی میرا تیرا رشتہ وہ ہے جس طرح ہارون اور موسیٰ کا ہے، وزیر تھے، ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، ہے جی۔ تو جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، کہ علی کس کا جانشین ہے؟ جب بھی یہ اب یوں بھی پڑھتے ہیں جس طرح
شاعر نے کہا تھا کہ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا خیال فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر. بھائی کون علی کا نبی کا جانشین؟ ہجرت کی رات بستر پر کون لیٹا تھا؟ فیصلہ کر لو. کیوں کہ لیٹنا محمد علیہ السلام کو تھا، لٹا کس کو گئے؟ سمجھ آئی؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جانشین کا ایک اور ترے پوڑیاں یا ممبرنیاں حضورنیاں چار ایک تے آپ چوٹی نے ممبر کے اتنے پہنے، دوسرے حضرت صدیق اکبر اس تو تھلے. انہوں نے فرمایا کہ میں جتنے حضور پہنے وہاں میں نے بیٹھا آپ نیچے سیڑھی. دوسرے کا دور آیا حضرت فاروق اعظم کا، اس کے نیچے. حضرت عثمان غنی کا آیا تو سب سے نیچے بیٹھے. حضرت علی کا دور آیا، سیڑھی ختم ہو گئی. ایک منٹ نعرہ تکبیر. اور میں گل سنا تارا میں آپ ماریا کتنی یا ترے سیڑھیاں، خلیفے ترے، سیڑھی ختم. علی بے کتھے؟ علی آکھے میں محمد کی جگہ تے بیٹھا. کٹ کرو کتاباں، جناب علی حضور علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھے. سیڑھیاں ختم ہو گیا. جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال. جانشینی سمجھ آئی؟ جانشینی ایک ہونے ہمیں چڑھ بینا، ایک ہونے ہمیں چڑھ بینا. کوئی کرسی تے چڑھ بیٹھا، کوئی کرسی تے چڑھ بیٹھا، کوئی گدی تے چڑھ بیٹھا، ہمیں چڑھ بیٹھا. اے علیہ بھی تو کوئی چڑھیا ہے. ترے پوڑیاں مک گئی ہیں. اللہ کہتے نہیں تلے جائے کوئی نہیں، اتنے آ. او نبیوں میں جگہ تے پہنے والے علی. ہائے ہائے علی کتنے لفظ ترے. انہاں بھی نقطے بیان کیتے. سنو نقطے. اے علی ایسا نام ہے کہ نقطہ ہی کوئی نہیں، تے نقطے نال بھریا ہے. علی نے کتنے حرف بولو؟ ترے. پوڑیاں کتنی آئیاں؟ پوڑی تو مکی گئی، وہ تو حضور نہیں نہ اتلی، کتاب پہنے نا. خلفاء ترے خلیفے نہیں تلے ترے پوڑیاں آئیاں. علی نے ترے حرف ہے اپنے نائج مکا گیا. کن مکایا؟ فرمایا کہ ابو بکر اور اے عمر اور اے عثمان مجھ سے الگ نہیں ہے بلکہ مجھ میں ہیں، یہ مجھ میں گم ہیں. یہ کوئی الگ اور میں کوئی الگ نہیں ہوں، یہ مجھ میں گم ہیں اور میں محمد میں گم ہوں. سمجھ آئی؟ یہ مجھ میں گم ہے. ترے پوڑی آئیاں. علی عین لام یہ ابو بکر عمر عثمان ترے گم علی بچ. یہ جڑے آنے جناب انہوں نے آپس تعلق ٹھیک نہیں ہے، یہ دشمن ہے. معاذ اللہ. دیکھو علی نے ان تینوں کو اپنے سینے کے اندر لے لیا. گم ہو کر تو ثابت ہوا کہ جب حیدر کرار کا وقت آیا، زمانہ خلافت آیا، تو اس میں صدیق اکبر کی صدیقیت بول رہی تھی، فاروق اعظم کا عدل بول رہا تھا، اور عثمان غنی کی سخا اور ان کی حیا بول رہی تھی.
علی حضور دے سیٹ تے وچ بیٹھا اتنے بیٹھا تے پوچھا گیا انہاں ساریاں تھلے سیڑھیاں بیٹھن قبلہ تسی اتنے پہنچ گئے ہو. فرمایا سنی تے گریبان وچ منہ پا کہ اس جا پر بیٹھنے والا کہ سلونی قبل ان تسجدونی، کہ یہ منبر پر اعلان کرنے والا کہ آپ پوچھنے والے اس سے پہلے جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لے، اس سے پہلے کہ تو مجھے گم کر بیٹھے میں دنیا سے چلا جاؤں، پوچھ لے. اتنی بڑی شان والا کتنا بھائی نے کملی والے نے کتنا یگانگت اور قرب دی، لیکن اوپر بیٹھے کیا فرمایا؟ لوگوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ میں محمد کی سیٹ پر بیٹھ کر محمد تو نہیں بن سکتا. دیکھا علی کے علم میں تھا ختم نبوت کا مسئلہ. کتنی دور نظر تھی کہ کملی والے کے منبر پر بیٹھ کر نظر تھی 14ویں صدی تک، قیامت تک آنے والے متنبیوں کی، جعلی نبیوں کی، کہ تمہیں تو قرب دور رسالت بھی نصیب نہیں ہوا، رسول اللہ کا دور بھی نہیں پایا، چہرہ بھی نہیں دیکھا. ہمیں تو حضور نے دیکھا، آپ نے تعریفیں فرمائی، ہم نے خدمتیں کی، آپ نے جملے، اتنا قرب، ان کی صاحبزادی میرے گھر اتنا. لیکن اوپر بیٹھ جانے سے علی خاتم النبیین تو نہیں مل سکتا. چاہے وہ کہیں کہ گوشت تیرا گوشت میرا گوشت ہے، چاہے جو کچھ ہو کہیں، وہ ذرہ نواز ہیں، وہ بندہ نواز ہیں، وہ علی نواز ہیں، وہ سب کو نوازنے والے ہیں. لیکن وہ جو ختمی مرتبت کا سہرا ان کے سر اللہ نے رکھا ہے، وہ قیامت تک، ابد الآباد تک کسی شخص کے سر پر نہیں آ سکتا، چاہے علی ہو، چاہے حسین ہو، چاہے حسن ہو، چاہے ان کی اولاد میں سے ہو. تو جو سہرا رسول اللہ کے اپنے خانوادے کے سر نہیں آ سکا، تو مستحق تھا کہ علی مستحق تھا نبوت کا؟ جس نے اس آخری رسول کا ساری عمر چہرہ دیکھا. فاروق اعظم کو کہا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تمام جوہر نبوت کے عمر میں موجود ہیں. اتنا بڑا جملہ فرمایا. عمر نے تو ساری عمر غلامی کا دعویٰ کیا، ساری عمر نے ساری عمر غلامی کا دعویٰ رکھا. حالانکہ فرمایا تو اتنے نبوت کی صلاحیتیں ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا. تم کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کسی سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جو گھٹیا درجے کا آدمی ہو جائے، تم جیسے گھٹیا آدمی کو نبی یا کسی کو بھی نبی مان لیا حضور کے بعد. تو حضرات سمجھ رہا ہوں کہ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، سچ ہے کہ بنیاد لا الہ ہے. بنیاد لا کیا ہے؟ آیا. میں اب بات ختم کر رہا ہوں اور بڑے نقطے پہ بات ختم کر رہا ہوں. بنیاد کے لیے جتوں پہلے اٹ رکھی نا بنیاد اسان نا لا الہ نہیں. بنیاد خواجہ صاحب کیا ہے؟ حسین ہے. مولانا داد مانا دے ہو، میں نے درگاہ نے نسبت نہ لگتا، مولوی نہیں حیثیت نہ، ایک ذہین انسان نہیں حیثیت نہ. اگر مزہ آئے یا پسند کی تھی کتنا جواب سن رہا ہے یا بول رہا ہے کہ میں جو تشریح کر رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آج تک اللہ نے کسی کو یہ توفیق نہیں دی یا سمجھ نہیں. دعوے تو سب کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے آخری مصرے میں کہا کہ بنا لا الہ کی بنیاد پہلی اٹ حسین، پہلی اٹ. کلمہ پڑھو جی سارے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. خواجہ صاحب آخیا حسین پہلی اٹ ہے تے کلمے دی پہلی اٹ کیڑی ہے؟ بولو لا نہیں. یزید آخیا بیعت کر اس آخیا نہیں. بنائے لا الہ الا اللہ کی بنیاد مڈ حسین ہے. بنیاد لا الہ الا اللہ مڈ پڑھو کہ لا میں نے نہیں. حسین یزید کے سامنے سب تو پہلے نہیں کس کی تھی؟ حسین. تے پھر خواجہ صاحب سچ آخیا بنائے لا الہ حق. اور پچھلے ہو تسی بھی کوئی سمجھ آئی نہیں یا بھیڑ کھا کے بیٹھے ہو؟ بنائے لا الہ نہیں بنیاد ہے کہ مطلب ظالم سامنے آوے تے نہ کرنی حسین کو سکھ لا ہے. اس آگے ہاتھ بدھاؤ حسین. اس آگے لا نہیں. تے لا الہ کی بنیاد ہوئی کہ نہیں؟ بنیاد ہونی جی تو پہلی ایک لا الہ الا اللہ نہیں. پہلی ایک لام تے الف ہے. لا کلمے وچ لفظ لا ایک تے بنیاد ہے کہ تو شروع ہونا ہے کلمہ. تے تسی آپ جناب نہ کرنے نہیں ایک حسین رکھی نہیں جی اس نہیں رکھی اللہ خود رکھی. اللہ کہ لا الہ الا اللہ. لا پہلے اللہ بعد. لا پہلے نہیں. وہ تو اقرار پہ کرانا نہیں پہلے کتنے اگے ہے جڑے 10-15 ہزار جو بیانے پائے نے الہ یہ جڑے کدے فلانا تے کدے فلانا انہاں تو باہر کٹ کے سٹو. ہے جڑے تساں نال پرنجے اے فلانا صاحب اے فلانا صاحب اے بھی خدا نال بنائے نے تے ماں بھی بنایا نے. انہاں سٹو پڑے لا اے کچھ نہیں نے. لا الہ کوئی مستحق عبادت الہ نہیں مگر الا اللہ. مگر صرف وہ ہے. اللہ لا پہلے رکھیا الا اللہ بعد. اقرار انکار پہلے کرو انکار اقرار بعد کرو. ایویں نہیں جڑی گل کوئی آکھے تے یوں یوں کر کے مان کر نہیں پہلے کو نہ مننے آ. پہلے کو نہ مننے آ. بات آنے نصیر الدین پہ آنا ہے نہ مننے آ. پاویں آنا ہے اللہ ہے کہ تم نہ مننے آ. وہ میرے سامنے لکھ کے دیو نا کہتا آنا تسی آکھو نہیں ہے میں نے نہ تک کرو. اور میں نے بھی صحیح طرح منکر نہیں بنے سکے ہو. میری لاکھ ہو نہیں تو پھر تسی بھی نہیں ہو. ہے جی لا انکار کرو پھر اللہ دی بارگاہ پھر اقرار کرو. مطلب ہے کہ پہلے تم یہ کہو کہ یہ گولڈا شریف کا کوئی صاحبزادہ بول رہا ہے کہ یار ہم نہیں مانتے لا نہیں مانتے. خطاب سنو غور کرو حسد کی اینکیں اتارو عقل کی کھڑکی کھولو علم کے دریچوں کو آواز کو کھولو اندر کی دنیا کو بیدار کرو. ماضی کے جملے تمام ان 14 سال 100 سال کی صدیوں کو حاضر کرو. پھر میرا خطاب سننا شروع کرو. جی پھر کہو گے الا اللہ. پہلے تو لا کہا تھا لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ہے کوئی ہے کوئی صحیح بات کر رہا ہے. تو سمجھ آئی بنیاد بنائے لا الہ ہست حسین. یہ نقطہ میں حسین کی نظر کرتا ہوں. یہ پوری ربائی میں حسین کی نظر کر رہا ہوں. مجھ غریب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ان پر نچھاور کروں. از دل و دین چے آورم ہدیہ رو نمائے تو اے کہ بشان دل بری ہر دو جہاں فدائے تو کوئی ایسی چیز نہیں. تو
تو غریب نواز کے حوالے سے ان کی روح معین الدین اجمیری کی روح بھی خوش ہوگی جو میں نے آج تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو غریب نواز کے حوالے سے اجمیر شریف سے چل کر بغداد شریف اور پھر نجف اشرف اور کربلا اور وہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں اس ربائی کے مفہوم کو اور آج کے سارے خطاب کو اور اس بولنے والے کو اور اس تمام سامعین کے مجمع کو میں کملی والے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرے مولا، میرے آقا، آج گجر خان والوں نے جس محبت اور جذبے سے تیرے نواسوں کا ذکر سنا، ان کے گناہ معاف فرما میرے مالک. تیرے اس محبوب کے نواسے کا ذکر انہوں نے سنا اور مجھے توفیق ہوئی بولنے کی. انہوں نے سچے دل سے سنا اور ان کی مصیبتوں کو، مشکلات کو آسان فرما اور ان کے گناہوں سے، میرے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر اے مالک الملک، یا قاضی الحاجات، اے دافع المشکلات. تیرے دروازے پر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر سر پر سجود رہے. تیرے آستانے پر، تیرے آستانہ فیض کاشانہ پر بڑے بڑے اکابر کی گردنیں جھکی. ہم غریب، ہماری کیا بساط، ہماری کیا حیثیت کہ ہم تیری بارگاہ میں براہ راست تیری بارگاہ میں پیش ہوں. یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل عبا، کس لطف برار حاجتم درد سرا، بے منت خلق یا علی العالی. یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شوم. یا رب سے قناعتم توانگر کرداں، بس نور یقین دلم منور کرداں، روزی کے منے سوختہ سر کرداں، بے منت مخلوق میسر کرداں. یا رب بحری میں فضل خود را ہم دے، فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے. سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر عشق دولت آہم دے. یا رب برسالت رسول الثقلین وزبہر غدا کنندہ بدر و حنین، عصیان مرا تو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعشيرته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم